حالات بڑے مشکل ہو گئے ہیں اور مشکل کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ ہوا کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ ایران کے دارالحکومت تہران سے یورپی ممالک نے خصوصاً یونائٹڈ کنگڈم یعنی انگلینڈ اور فرانس نے اپنے سفارت خانے بند کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ بعض دیگر یورپی ممالک اور کچھ ایشیائی ممالک نے بھی اپنے سفارتی عملے کو کم کیا ہے یا اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ ایران میں اپنی آمد و رفت کو محدود کریں۔ یہ واضح اشارات ہیں کہ اس وقت وہ یورپ جو ابھی تک لا تعلق تھا وہ اس جنگ میں قدم رکھنے آ چکا ہے، حالانکہ وہ پہلے اس کے حوالے سے اپنے آپ کو غیر جانبدار ظاہر کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے تو لگ رہا ہے کہ جب اس کے مفاد پہ پیر پڑنے لگا ہے تو وہ اس میں آ چکا ہے۔ اور اس کے یہ دو بڑے ممالک جن کا میں نے کہا ہے تو انہوں نے بھی اپنا سفارتی عملہ وہاں سے مکمل طور پہ نکال دیا ہے اور کام اس وقت بند ہے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان جو کہ سعودی عرب کا اتحادی ہے اور دفاعی معاہدہ اس کے ساتھ کیے ہوئے ہیں، وہ جو حوثی قبائل یمن میں تھے وہ جو دوسرا رستہ بند کرنے لگے تھے اور پوری دنیا میں ایک بہت بڑی ہلچل ہونے والی تھی، اس کے بھی کچھ واضح اشارات ملے ہیں جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ایک جو دوسری اچھی خبر ہے جو اتنی پائیدار لگتی نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا کئی بار ہو چکا ہے کہ ایران اور امریکہ نے مذاکرات شروع کیے، لیکن اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں۔ اس وقت حملے ہو رہے ہیں اور تمام ممالک قریباً اس کے نرغے میں آ چکے ہیں جو کہ ایران کے ارد گرد ہیں۔ ابھی ایک بار پھر پاکستان اور قطر نے یہ کوشش کی کہ ایران اور امریکہ کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے، اور وہ دونوں اس پہ راضی بھی ہو گئے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں لیکن حالات بدلے نہیں ہیں۔ سب سے جو اہم سگنل ہے وہ یہ ہے کہ جو نام اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں، جو میں نے دو بڑے نام تو آپ کو انگلینڈ اور اس کے بتا دیے فرانس کے، کہ انہوں نے تو اپنا سفارتی عملہ نکال دیا، لیکن یہ جو باقی نام آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت اسکرین پہ، یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے اپنا رویہ مزید محتاط کر لیا ہے، جس سے اندازہ ہے کہ وہ جو امریکہ بار بار کہہ رہا ہے کہ وہ ایران پہ ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے تو اس سے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اکیلے ایسا نہیں ہے کہ امریکہ حملہ کرے گا تو حالات خراب ہوں گے۔ ایران اور اس کے کچھ اتحادی گروپ ہیں، ان کے پاس بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جس نے حالات کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ وہ ان کے پاس بھی کچھ ترپ کے پتے ہیں، اور وہ ترپ کے پتے اگر وہ استعمال کریں گے تو پوری دنیا خدا نخواستہ جنگ کی لپیٹ میں آ سکتی ہے۔ اس وقت جو ایران ہے اس کے پاس جو سب سے اہم جو ہتھیار تھا وہ آبنائے ہرمز تھا۔ آبنائے ہرمز وہ سمندری رستہ ہے جو کہ ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور آپ کو یہ بات ضرور معلوم ہوگی کہ کسی ملک کے پاس جو سمندر ہوتا ہے تو اس کا 50 ناٹ جو ہوتا ہے وہ سمندری میل ہوتا ہے، 50 میل تک وہ اس کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آبنائے ہرمز ہے، ایران کہہ رہے کہ انٹرنیشنل قانون کے تحت یہ میرا علاقہ ہے کیونکہ یہ 50 ناٹ سے بہت کم ہے، اور اس لیے میں جسے چاہوں گا وہ یہاں سے گزرے گا اور جسے نہیں چاہوں گا وہ یہاں سے نہیں گزریں گے۔ اس لیے ہم جہازوں کو یہاں پہ روک رہے ہیں، اور وہ مسلسل اب ان جہازوں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا ہے اس نے۔ اور یہ جو جنگ میں آبنائے ہرمز کا جو کردار اتنا بڑا ابھی تک سامنے آیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پہ ایران کا کنٹرول ہے۔ ایران نے وہاں پہ کہتے ہیں کہ کچھ بارودی سرنگیں بھی ایسی بچھائی ہوئی ہیں جو جہازوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی وہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں وہ ان کو اپنے کنارے سے بھی نشانہ بناتا ہے، اور وہاں پہ اس کی فوجیں موجود ہیں۔ اس لیے وہاں پہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آمد و رفت بند ہوئی، جہازوں کی آمد و رفت، تو دنیا میں تیل کا بحران آیا، تیل کی قیمتیں آسمان پہ چلی گئیں۔ ایک طرف اس میں سعودی عرب ہے، اس کے کویت ہے، کویت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ بحرین کے علاوہ یو اے ای، اور یہ جو ممالک ہیں یہ ان کو سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے یہاں پہ ان 4-5 ممالک کا تیل یہاں سے نکلتا ہے، اور آبنائے ہرمز سے ہو کے وہ بحیر عرب میں آتا ہے، پھر یہاں سے وہ تقسیم ہوتا ہے، وہ پھر پاکستان، ہندوستان، چین اور ان ممالک میں بھی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ پھر یہیں سے مڑ کے یمن کے قریب ایک اور چھوٹا سا علاقہ ہے جو کہ آبنائے ہرمز سے اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے،
اس کو کہتے ہیں باب المندب. باب المندب جو ہے وہ ایک تنگ رستہ ہے. وہاں سے سمندری جہاز جو ہیں وہ پھر نکلنے والا پٹرول اور یہ باقی سامان لے کے یہاں سے ہوتے ہوئے جاتے ہیں. تو پھر یہاں پہ سعودی عرب ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو سعودی عرب کا اگر پٹرول وہاں سے بھی بند ہوتا ہے ابن ہرمز کی طرف سے نکلنا اور اس کے پٹرولیم کے جو مصنوعات ہیں تو وہ یہاں سے بھی یہ استعمال کر سکتا تھا. لیکن یمن میں کے اس جو آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ پہ یمن کے جو یہاں پہ ایک گروہ ہے جسے حوثی قبائل کہتے ہیں، وہ ایران کے اتحادی ہیں. ایران پہ جب پریشر پڑتا ہے تو وہ کہتا ہے ابن ہرمز تو میں نے بند کیا ہوا ہے، اب میں یہ باب المندب بھی بند کر دوں گا. تو جب باب المندب وہ ان حوثی قبائل کے ذریعے بند کرتا ہے یا مکمل بند نہیں بھی کرتا اور یہاں سے گزرنے والے جہازوں کو ٹارگٹ کرتا ہے، تو جب یہ رستہ بھی بند ہوگا تو اس کا ایک بہت بڑا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے؟ اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہاں سے گزرنے والے جہاز جو ان ممالک کا سامان لے کے باب المندب سے ہو کے مصر میں نہر سوئس کے ذریعے، یہاں پہ ایک نہر ہے جسے نہر سوئس کہتے ہیں، وہ مصر کا حصہ ہے، 143 کلومیٹر تقریباً اس کی لمبائی ہے. وہ یہاں سے گزر کے بالکل سامنے یورپ میں اپنا مال پہنچاتے تھے. لیکن جب یہ رستہ اب بند ہونے جا رہا ہے اور یہاں پہ جیسے کہ حوثی قبائل نے سعودی عرب کے اندر بھی حملے کر کے اس کو بھی کسی حد تک غیر محفوظ کر دیا ہے، اس کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، تو اس وقت جو پوری دنیا ہے تو اس کے کان کھڑے ہو گئے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ابن ہرمز تک تو محدود نہیں رہا، یہ تو اب باب المندب میں بھی آ گیا ہے. اور باب المندب میں آنے کا سیدھا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سعودی عرب ایک طرف سے بھی پٹرول نہیں نکال پائے گا، ابن ہرمز کی طرف سے کویت بھی نہیں نکال پائے گا، بحرین بھی وہاں سے نہیں نکال پائے گا، یو ای اور قطر بھی نہیں نکال پائے گا. جب وہ وہاں سے بھی نہیں نکلے گا تو پھر یہ جو سعودی عرب کا جو دوسرا حصہ ہے جو کہ بحیر احمر میں ہوئے اور باب المندب سے ہو کے جاتا ہے، جب یہاں سے بھی وہ پٹرول نہیں نکال پائے گا تو سعودی عرب کی معیشت اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے گی. اور اس کی معیشت کا بیٹھنا جو ہے وہ اس وقت پاکستان کو بھی منظور نہیں، کیونکہ پاکستان کا اس کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے بعد اب باقی دیگر بھی جو خلیجی ممالک ہیں وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کرنے لگے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان ہی اس وقت ایک ایسا ملک ہے کہ جس کے ساتھ معاہدہ کر کے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں. جیسا کہ کویت کے حوالے سے بھی یہ خبر آئی ہے کہ سعودی عرب کے بعد اب کویت نے بھی اپنے آپ کو پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے میں شامل کر لیا ہے. لیکن یہ جو باب المندب ہے جہاں سے جانے والے جہازوں کو جب غیر محفوظ کیا جاتا ہے تو سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، اگر وہاں پہ بیٹھے ہوئے حوثی 2 جہازوں کو بھی ہٹ کرتے ہیں یا اس علاقے کو غیر محفوظ کرتے ہیں تو باقی جہاز وہاں سے گزرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اور وہ کمپنیاں جو کہ انشورنس کرتی ہیں ان جہازوں کی کہ وہ یہاں سے گزریں گے محفوظ طریقے سے، وہ یورپ میں پہنچیں گے مصر کے رستے، جب وہ جہاز وہاں جانا بند کر دیتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یورپ میں بحران شروع ہو جاتا ہے. اور جب یورپ میں بحران شروع ہوتا ہے وہاں پہ پٹرول نہیں پہنچتا یا یہاں سے جانے والا دیگر سامان جو اس کی ضروریات ہیں جو یہاں سے جاتی تھی جب وہ نہیں پہنچتی تو یورپ میں مہنگائی کا ایک سیلاب آ سکتا ہے. اور یہی وہ وجہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے کہ جس کی وجہ سے یورپ کے کان کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ اس نے پھر کنسیڈر کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی اس معاملے میں اپنا وزن ڈالے تاکہ اس کے مفادات جو ہیں تو وہ محفوظ ہوں. اور اس کے علاوہ یہ جو دونوں رستے اگر بند ہوتے ہیں تو اس کا ایک نقصان یہ جو آپ کو امریکہ نظر آ رہا ہے، امریکہ کو بھی یہ ہوگا کہ اس کے پاس بھی پٹرول نہیں پہنچ رہا. اس نے باقی دیگر ممالک میں سے تو اپنے لیے پٹرول کے کچھ ذخائر رکھے ہوئے ہیں، لیکن خبریں امریکہ سے بھی آ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی جو آئل ریزروز ہیں ان پہ بھی کافی پریشر ہے. یعنی ان کے پاس بھی اب اتنا بالکل ہی لامحدود تیل نہیں ہے کہ وہ جتنا بھی چاہیں تو وہ سروائیو کر سکیں گے، ان کے پاس بھی وہ کم ہو گیا ہے. تو اب کیا ہے؟ اب دنیا کے پاس اگر یہ دونوں رستے بند ہوتے ہیں تو پھر یہ جو باقی ممالک ہیں یہ اپنی تجارت کیسے کریں گے؟ ایک تیسرا رستہ بھی ہے. یہ تو دونوں بالکل نزدیکی قریبی رستے ہیں. وہ رستے ہیں جہاں سے سامان نکلتا ہے اور پہلے ابن ہرمز سے اس طرف آتا تھا، باب المندب سے ایسے ہو کے جاتا تھا، نہر سوئس سے یورپ چلا جاتا تھا. یورپ کے علاوہ یہاں پہ افریقہ ہے، افریقہ بھی آ جاتا تھا، امریکہ بھی چلا جاتا تھا. لیکن
جب یہ دونوں علاقے جو کہ ایران کے اس وقت زیر اثر ہیں، جب یہ بند ہوں گے تو یورپ کے پاس پہنچنے کے لیے ایک تیسرا راستہ بھی ہے، جو سامان اس کے پاس جائے گا۔ یہ باب المندب والے علاقے سے یہاں سے 3 یا 4-5 دنوں میں اس کے پاس جہاز پہنچ جاتا تھا، لیکن یہ جو دوسرا راستہ ہے جو یہاں کا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پورا یہاں سے ہوتا ہوا جب یورپ کے لیے جاتے ہوئے جب آپ اس پورے افریقہ کو کراس کرتے ہیں تو ایک جہاز جو باب المندب سے 3-4 دنوں میں یورپ پہنچتا تھا، اب وہ افریقہ کو کراس کر کے مہینے سے بھی زیادہ پہنچتا ہے۔ تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ ایک تو اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، پیٹرول بہت، یعنی اس کا جو فیول ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے جہازوں کا، چیزوں کی قیمتیں آسمان پہ چلی جاتی ہیں، اور یورپ جو ہے تو اس کو، یورپ کا ایک کونا اگر یوکرین کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مشکل میں آ گیا تھا تو دوسرا کونا اس کا یہاں سے بھی مشکل میں آ رہا ہے، اور امریکہ بھی اس وقت اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہا۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ یورپ کے پاس پہنچنے کے لیے جو یہ سامان ہوگا، جو فیول ہوگا، جو باقی چیزیں ہوں گی جو وہاں جائیں گی، اس کے لیے پھر مہینوں لگیں گے اور پھر وہاں پہ ایک مسئلہ بنے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے جو اس وقت یہ ساری صورتحال میں ایک نئی سچویشن بنی ہے، وہ یہ بنی ہے کہ پاکستان جو ہے تو وہ سعودی عرب کو کس طرح مطمئن رکھ سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سعودی عرب کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان کے ساتھ اس کا یہ دفاعی معاہدہ ہے کہ اگر سعودی عرب پہ حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پہ حملہ تصور ہوگا، پاکستان پہ حملہ ہوتا ہے تو سعودی عرب پہ حملہ تصور ہوگا۔ تو ایسے میں پاکستان کے پاس کرنے کے آپشنز کیا ہیں؟ پاکستان کے پاس آپشن اس وقت اس حوالے سے تھوڑے سے کم لگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ایک تو پاکستان اس وقت ایک غیر جانبدار پوزیشن اپنی برقرار رکھے ہوئے ہے، اور وہ مسلسل یہ جو میڈیشن ہو رہی ہے دونوں ملکوں کے درمیان، امریکہ اور ایران کے درمیان، اس میں شامل ہیں، اور اس کا سب سے قابل اعتماد میڈیٹر ہے اس وقت۔ تو اس میں اس کو اگر وہ ایک پوزیشن لیتا ہے تو پھر یہ میڈیشن ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے، اگر وہ سعودی عرب کے لیے ایران سے لڑتا ہے اور وہ حوثی قبائل کے ساتھ کوئی معاملہ پاکستان کا شروع ہوتا ہے اور ایران کی پھر ناراضگی شروع ہوتی ہے، تو اس سے سب سے بڑا نقصان جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پاکستان اور ایران کی آپس میں جو 900 کلومیٹر کی تقریباً سرحد ہے وہ غیر محفوظ ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان کا بلوچستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان اور ایران کے تعلقات اچھے جب بہتر ہوئے تو اس کے بعد پاکستان میں فرقہ وارانہ کشیدگی پہ بھی کافی اثر پڑا ہے اور کافی اس میں بہتری آئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نقصان جو خدا نخواستہ اگر پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ایران اگر اتنے لوگوں سے لڑ رہا ہے تو پھر وہ خلیج میں موجود پاکستانیوں کے لیے بھی مسائل پیدا کر سکتا ہے، جو کہ ایک بڑی تعداد میں وہاں پہ محنت مزدوری کے لیے وہاں پہ اس وقت موجود ہیں۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں کہ جو ایک سچویشن بنی ہوئی ہے، لیکن پاکستان نے بھی ایک اس حوالے سے اپنا ایک کردار ادا کیا ہے۔ حوثی قبائلیوں نے جب سعودی عرب کو تنگ کرنا شروع کیا تو پاکستان نے باضابطہ طور پہ ایران کو میسج دے دیا ہے، اور اس کے لیے ابھی آپ نے 3-4 دن پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے پاکستان کا سفر کیا۔ یہاں پہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے اسے میسج دیا کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر پاکستان خاموش نہیں رہے گا۔ اس سے پہلے بھی جب ایران نے ان ممالک کو ٹارگٹ کیا، سعودی عرب میں حملے کیے، کویت میں حملے کیے، یو اے ای میں حملے کیے، قطر میں حملے کیے، ان جگہوں پہ حملے کیے تو پاکستان نے بیانات دیے، لیکن سعودی عرب کی حد تک وہ پھر صرف بیان تک محدود نہیں رہے گا، دفاعی معاہدے کی صورت میں آپ کو پھر وہاں جانا ہوتا ہے۔ تو پاکستان نے اپنے دیگر چینلز ایران کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیے ہیں، جس کا ایک نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل ایران کی جانب سے بھی ایک بیان جاری ہوا ہے کہ سعودی عرب اور حوثیوں کے مسائل جو ہیں وہ بات چیت ہی کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے پوری دنیا بڑی پریشان تھی کہ باب المندب کا بند ہونا جو ہے وہ تو آدھی دنیا بند ہو جائے گی۔ آبنائے ہرمز نے آدھی دنیا بند کی تھی، آدھی جو ہے وہ باب المندب کے بند ہونے سے بند ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ اس میں کچھ بہتری کے بھی آثار ہیں، لیکن جو تہران کے سفارت خانے بند ہو رہے ہیں وہاں پہ مختلف ممالک کے، اس نے ایک پیغام دیا ہے کہ حالات اتنے بہتر بھی نہیں ہیں اور تمام ممالک نے اسے سمیل کر لیا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو حالات جو اس وقت بنے ہوئے ہیں، تو اگر پاکستان اور قطر کی اب کوشش کامیاب ہوتی ہے اور امریکہ اور ایران کے تعلقات
کسی حد تک بہتر ہوتے ہیں۔ اس میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے بڑی ہوشیاری سے اسرائیل کو سائڈ پہ کر دیا ہے، نہ اس کی طرف سے کوئی حملہ ہو رہا ہے نہ اس پہ کوئی حملہ ہو رہا ہے۔ تو اس وقت اسرائیل کو جو نقصان ہو رہا تھا وہ نقصان تو اس نے اسے بچا لیا ہے، اور اس وقت سامنے صرف امریکہ کھڑا ہے۔ امریکہ کا ساتھ اس وقت یورپی ملک کوئی ڈائریکٹلی نہیں دے رہا، لیکن پھر بھی وہ اسرائیل جو کھڑا تھا، جو اس جنگ کو جاری رکھے ہوئے تھا، اور خود امریکی بھی بعض اوقات اس سے نالاں لگ رہے تھے، اسرائیل خاموش ہو چکا ہے، اسرائیل سے حملے نہیں ہو رہے۔ لیکن اسرائیل کے لیے اچھی بات یہ کہ اسرائیل پر بھی حملے نہیں ہو رہے، اور اس کے جو لوگ مر رہے تھے، اس کو جو ایران سے نقصان ہو رہا تھا، وہ نقصان اس وقت بچ چکا ہے۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ اگر پاکستان اور قطر اس میں کامیاب ہوتے ہیں تو یقیناً یہ ایک بہت بہتر بات ہوگی، ورنہ اس وقت ابھی پھر بھی جو ہلچل ہے سیاسی، تو نہیں، اس کو جو کشیدگی ہے یہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور خدا کرے کہ اس میں کوئی بہتری آئے۔ اگلی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔